الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ ان گنت بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سرور انبیاء آمنہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار ساقی کوثر شافی محشر میرے اور تساں دے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، واجب الاحترام گھراں دے اندر سننے والی اسلامی روحانی پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج الحمدللہ سیرت النبی دا تیسرا حصہ تہاڈے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین سانو صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام اللہ علیہ انہاں نے آپس دے اندر جدو شادی ہو گئی انہاں دی اللہ رب العالمین دے حکم دے نال اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حضرت حوا انہاں نو اولاد دے اندر، اولاد دی شکل دے اندر دو جوڑے عطا فرمائے، یعنی کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ایک حمل دے دوران ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوندے سن۔ حضرت آدم علیہ السلام مختلف روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سب تو پہلے جڑا کام کرتے سن اس روئے زمین تے آ کے وہ کاشتکاری دا کام سی، کپڑا بننا اور کاشتکاری کرنا حضرت آدم علیہ السلام دا کام سی۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی دا کام کرتے سن، حضرت ادریس علیہ السلام درزی دا کام کرتے سن، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت دا کام کرتے سن، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام زراعت دا کام کرتے سن، اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں نے مویشی پال رکھے سن۔ حضرت داؤد علیہ السلام ذرہ دی کام کرتے سن۔ حضرت ذوالفقار اسی طریقے دنال روئے جڑی روئے زمین تے زندگی حضرت آدم علیہ السلام دی اور اما حوا سلام اللہ علیہ انہاں دی جڑی زندگی ہے یہ گزردی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب تو پہلے جڑی اولاد عطا کیتی، سب تو پہلے جڑا بیٹا عطا کیتا اور بیٹی عطا کیتی۔ بیٹے دا نام تفسیر دے اندر ملدا ہے کہ سب تو جڑا بڑا بیٹا سی او دا نام قابیل سی۔ اندے نال جڑی لڑکی پیدا ہوئی نہایت خوبصورت، حسین و جمیل،
اور اس تو بعد دوسرے جوڑے دے اندر حابیل دی پیدائش ہوئی. اللہ پاک دا حکم، اللہ رب العالمین دا یہ فرمان کہ اے میرے آدم ایک جوڑے دے نال دوسرے جوڑے دا نکاح کیتا جائے تاکہ نسل انسانی جڑی ہے وہ اگے ود سکے. قابیل نو یہ گل گوارا نہ لگی اور قابیل نے اے عرض کیتی کہ ابا جان جڑی میری بہن ہے، جڑی میرے جوڑے دے اندر میرے نال جڑی پیدا ہوئی ہے، میں تے اون دے نال شادی کرنا چاہنا. لیکن اللہ دا قانون جڑا بندہ اللہ دے قانون تو ہٹ جاندا ہے، اللہ دی نافرمانیاں کردا ہے، پھر اللہ رب العالمین اوندا بدلہ جہنم دے اندر عطا کردے نے. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے آدم اس طرح کر اپنے دونوں فرزنداں نو، اپنے دونوں بیٹیاں نو اے حکم دے کہ وہ قربانی کرن، اور قربانی ایک جگہ تے رکھ دیتی جائے، آسمان تو اگ آئے گی اور جدی قربانی قبول ہوئے گی اودی اگ نو وہ قربانی کھا جائے گی، انہوں ساڑ دے گی، جلا دے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک کے اندر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جدوں انہاں دے سامنے آدم دے دو بیٹیاں دی قربانی دی خبر جدوں قربانی کیتی انہاں دوواں نے بس قبول کیتی گئی، انہاں دوواں وچوں ایک دی اور دوسرے دی قبول نہ کیتی گئی. حابیل دی جڑی قربانی سی او قبول کیتی گئی. حابیل نے اپنے ایک ریوڑ دے وچوں ایک بہترین قسم دا دمبا لے کے آئے اور انہوں ذبح کیتا. قابیل چونکہ حق تے نہیں سی، ان نے کچھ ردی اور کچھ گندم لے کے آیا اور حابیل دی جڑی قربانی سی وہ قبول ہو گئی. آسمانہ تو اگ آئی اور حابیل دی قربانی تو جلا دیتا. قابیل نو ایک گل گوارا نہ لگی. قابیل نے ایک پڑک کے آکھیا کہ میں تینوں مار دیاں گا، میں تینوں ختم کر دیاں گا. حابیل کہندا ہے کہ گل سن، اگر تو مینوں مارے گا، مینوں قتل کرے گا تے میں جڑا اپنا ہاتھ ہے وہ میں نہیں چکاں گا. اس وجہ تو کیونکہ جڑے متقی اور پرہیزگار بندے ہوندے نے، جڑے اللہ رب العالمین دے برگزیدہ بندے ہوندے نے، وہ کسی نال ظلم اور زیادتی کردے نہیں. میں اللہ دا ڈر رکھنا، اس واسطے میں تیرے کولوں تیرے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاواں گا کیونکہ میں اللہ دے کولوں ڈر رکھنا. او اللہ جڑیاں تمام مخلوقات دا رب ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ اندر ارشاد فرمایا انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین فتوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین. حابیل کہندے نے کہ تو میرا گناہ بھی حاصل کر لے، میں چاہنا کہ تو میرا گناہ بھی حاصل کر لے اور اپنے گناہ دے وچ بھی پھر دوزخ والیاں دے وچوں ہو جا. جڑا تیرا گناہ ہے وہ بھی تیرے کھاتے دے اندر ہوئے گا اور
جڑا میرے والوں تینوں گناہ ملے گا، جڑا تو مینوں قتل کرے گا میرے والوں جڑا گناہ ملے گا، کیونکہ میں تیرے تے ہاتھ نہیں چکنا، میں تیرے تے ظلم نہیں کرنا، میں تیرے نال زیادتی نہیں کرنی، تو میرے نال زیادتی کر رہے ہیں۔ لہذا قابیل نے حابیل نو قتل کر دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام دے اے اولاد دے وچوں قتل دا جڑا سلسلہ شروع ہو گیا، اور کل قیامت والے دن تک جننے بھی ناحق مارے جان گے، جننے بھی ناحق قتل کیتے جان گے، جننے بھی ناحق جڑے نے او قتل ہو گئے نے، او سب قابیل دے بھی او گناہ پہ رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے انہوں بھی برگلا دیتا۔ اس تو بعد ہن قابیل پریشان ہے، کیونکہ نسل آدم دے اندر پہلے کوئی بھی بندہ فوت نہیں ہویا، پہلے کوئی بھی بندہ اس دنیا تے نہیں گیا، پریشان ہے کہ میں کراں کہ روایات دے اندر آندا ہے کہ دو کوے آئے اور ایک کوے نے دوسرے کوے نو ماریا اور زمین خریدنا شروع کر دیتی، اور زمین خرید کے پھر اس زمین دے اندر دوسرے کوے نے انہوں دفن کر دیتا۔ اس طریقے نال قابیل نے حابیل نو دفن کیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نو پتہ لگیا کہ لاش جڑی ہے وہ چھپا دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مائدہ دے اندر فبعث اللہ غربا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فأواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین، کہ پس بھیجیا اللہ رب العالمین نے ایک کوہ جڑا کھودتا سی زمین نو تاکہ انو چھپائے، انو بکھا سکے کہ لاش نو کیویں چھپائی دا۔ اس واسطے حابیل دی لاش نو قابیل نے اس طریقے دے نال دفن کر دیتا، اور پشتان والے دے وچ ہو گیا کہ میں ایک ہی کر بیٹھا۔ حضرات محترم، حضرت آدم علیہ السلام دے 40 بچے ایسے سن جڑے جوڑا جنہ وچوں حابیل، قابیل، صالح، عبد الرحمن، حضرت شیش علیہ السلام سن۔ حضرت شیش علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر خلیفہ بنایا سی، اور حضرت آدم علیہ السلام دی عمر پاک 1000 سال سی۔ حضرات محترم، اسی طریقے دے نال جدو حابیل نو قابیل نے قتل کر دیتا، حضرت آدم علیہ السلام غم زدہ ہون لگ گئے، غم دے اندر رہن لگ گئے، غمگین رہندے سن۔ اللہ رب العالمین نے پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ہونہار، ایک نیک پرہیزگار اور ایک ایسا بزرگوار بیٹا عطا فرمایا جدا نام حضرت شیش علیہ السلام سن۔ اور میرے اور تساں دے پیارے پیغمبر، میرے اور تساں دے والی بطحا، میرے اور تساں دے پیارے رسول آمنہ دے لال والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دی زلفاں والے، میرے پیارے، میرے محبوب، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت شیش علیہ السلام دی اولاد دے وچوں نے۔ حضرت شیش علیہ السلام اللہ رب العالمین نے اپنا نبی بنا کے بھیجیا، اور میرے پیارے آقا علیہ السلام دے حضرت آدم علیہ السلام تو بعد یہ جڑے دوسرے باپ نے حضرت شیش علیہ السلام بڑے اللہ دے پیارے فرما بردار نبی، اور اللہ رب العالمین نے حضرت شیش علیہ السلام اس دنیا دے سے کوئی صحیفے عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا بیان کردے رہے، لوگاں نو دین دے متعلق، اللہ دی وحدانیت دے متعلق دسدے رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جدو اس دنیا تو وصال کرن لگے، اللہ رب العالمین نے فرمایا
حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے شیش اگر تسی آن والے نبی نوح دا زمانہ پاؤ تے او ایک کشتی تیار کرن گے، اس کشتی دے اندر میرے جسد نو رکھ دینا، اگر تسی نا حیات ہو تے نوح دا زمانہ آ جائے پھر اپنی اولاد نو اے نصیحت کر دینا۔ حضرات محترم اج دے اس درس قرآن دے اندر سیرت النبی دے تیسرے حصے دے اندر جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ رب العالمین اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم ایک تہاڈے سامنے تھوڑی جی اپیل بھی ہے، تھوڑی جی گزارش ہے کہ اسی اے چینل اللہ دی رضا واسطے چلا رہے ہیں تاکہ گھراں دے اندر اج کل دے جڑی تربیت ہے وہ ساڈے دین دے حوالے نال ہو سکے۔ زیادہ تو زیادہ اس چینل نو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر بھی کرو تاکہ گھر گھر دے اندر اے جڑا سلسلے کار سیرت النبی دا تے شروع کیتا ہے اللہ دی رحمت دے نال ساڈیاں اولاداں نو بھی اس تاریخ دا پتہ لگ جائے، ساڈیاں اولاداں بھی اس تاریخ پڑھ سکن کہ ساڈے باپ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک کیڑی ہسٹری ہے، کیڑا ایسا واقعات گزرے نے، جو انبیاء دے واقعات گزرے نے، جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حیات طیبہ ہے۔ انشاءاللہ اندے تے اسی اس درس دے اندر انشاءاللہ سب کچھ بیان کران گے، قرآن دی روشنی دے نال، حدیث دی روشنی دے نال، تاریخ دی روشنی دے نال انشاءاللہ اللہ پاک دے فضل دے نال، تہاڈے دوستاں دی دعاواں دے نال، والدین دی دعاواں دے نال انشاءاللہ اسی یہ بیان کران گے۔ اللہ زندگی رکھے، اللہ رب العالمین صحت والی نیکی والی زندگی عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اے اسی بیان کران گے۔ اور کچھ وقت کچھ حصہ اے درکار ہے تہاڈے ذمہ صرف ایک چھوٹا جا کام ہے کہ جڑا تسی اس چینل نو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے، اپنے دوستاں تک پہنچانا ہے تاکہ یہ جڑی دعوت ہے دین دی گھر گھر دے اندر پہنچ جائے۔ اللہ رب العالمین صلی عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔